بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورگن کا بیٹا چوتھا حصہ۔ جن لوگوں نے قسط نمبر 3 نہیں پڑھی وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیکھ لیں، قسط نمبر 3 کا لنک مل جائے گا۔ جن لوگوں نے اس سے پہلے والی قسطیں نہیں پڑھی وہ چینل کا وزٹ کر لیں۔ اس قسط نمبر 4 کے ساتھ قسط نمبر 5 بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ آپ لوگ دیکھ لیں۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ انسپیکٹر جان عالم ایک فرض شناس اور سمجھدار پولیس افسر تھا۔ اس نے جو کڑیاں ملائی تھی اسے لگ رہا تھا کہ وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ اس کی تفتیش کا دائرہ اس وقت رشیدہ کی موت سے جا کے جڑ رہا تھا اور اسے ان تمام پہلوؤں کا مرکزی کردار سلیم نظر آ رہا تھا۔ سلیم کچھ نہ کچھ ضرور جانتا تھا۔ اس کے 4 دوستوں میں سے اب ایک ہی زندہ بچا تھا، یاسر، جو قریب کی کچی بستی کا رہائشی تھا۔ جب پولیس تفتیش کے لیے اس کو لینے پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ شدید بیمار ہے، سخت بخار میں مبتلا ہے، تھانے نہیں آ سکتا۔ تو انسپیکٹر نے سلیم کو تھانے بلوایا اور اس سے طرح طرح کے سوالات کیے۔ سلیم بری طرح بکھلایا ہوا تھا۔ اس کے مختلف ٹیسٹ بھی ہوئے جس سے یہ پتہ چلا کہ وہ نشے کا عادی ہے، بہت ہی کم عمری سے۔ اور یہ خبر گل خان گورگن پر بجلی کی طرح گری، کیونکہ یہی ایک وہ چیز تھی جس سے خان اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا تھا۔ گل خان کو یاد تھا کہ نوجوانی میں جب وہ بہت گھبراتا تھا قبرستان میں رہنے سے، یہاں کام کرنے سے، اور ایسے ہی وقت میں اس کے کچھ یار دوستوں اور دوسرے گورگنوں نے اسے سگریٹ کے مشورے دیے۔ نشہ جو ہر غم بھلا دیتا ہے، کچھ کم عقل اسے سکون اور کیف کی علامت سمجھتے ہیں، مگر وہ زہر حرام حلال کی تمیز میں بھول جاتے ہیں۔ اور گل خان اللہ لوگ بندہ کبھی اس برے فعل میں نہیں پڑا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھی ہمیشہ یہی تلقین کی کہ اس لعنت سے دور رہو، مگر پھر بھی نہ جانے اس کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی۔ لوگ گورگن کو ایک پروفیشنل سمجھتے ہیں، مگر انہیں اس قبیلے کی اذیتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ کبھی کسی قبرستان میں اندر جا کے دیکھو، بچے پانی کے ڈول لیے پھرتے ہیں، بھاگے بھاگے آتے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے، صاحب جی پانی ڈال دیں، صفائی کر دیں۔ آپ 5-10 روپے دے دیتے ہو، کیا آپ کو ان پر ترس نہیں آتا؟ کیا کوئی انسان اپنے کسی بچے کے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہے کہ اس کا بچہ دن رات قبرستان میں گزارے؟ اور یہ بچے اس اذیت سے نکلنے کے لیے نشے کا سہارا لیتے ہیں۔ ان کے لیے فرار کا صرف ایک راستہ ہے، مارو دم مٹ جائے غم۔ ناظرین گرامی، پھر ان کو صحیح غلط ہر چیز کی تمیز بھول جاتی ہے، انہیں گناہ ثواب یاد نہیں رہتا۔ اور اب گل خان کو بہت تشویش ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں سلیم بھی اس میں ملوث ہے۔ اس کی ماں کا رونا چیخنا، اس کے دوستوں کی موت، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سلیم کچھ نہ جانتا ہو۔ چند دن حوالات میں جب سلیم کو نشہ نہیں ملا تو اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ بیان کیا تھا؟ قیامت تھی جو گل خان پہ ٹوٹی تھی۔ نادر ایک عادی مجرم جس نے سلیم سے بچپن میں دوستی کی، جو ساری رات اس کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، اس نے ہی معصوم بچے کو سگریٹ کی لت لگائی۔ وہ 10 سال کے معصوم بچے سے بدفعلی کرتا تھا، اور ایک رات رشیدہ سلیم کو کمرے میں نہ پا کر اسے ڈھونڈنے نکلی اور اسے نادر کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ سلیم کو ایک چادر میں چھپا کے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ سلیم اس وقت بہت ڈرا ہوا تھا، جا کے کمرے میں دپک گیا۔ رشیدہ نادر پہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد
سلیم کو نہیں یاد کہ کیا ہوا تھا، مگر پھر ایک دن رشیدہ کی لاش قبرستان میں ملی، اور یہی نہیں، تدفین کے بعد نادر رات میں پھر آیا اور سلیم کو سگریٹ دے کے گھر کے اندر بھیج دیا۔ اس رات گل خان بھی کھٹیاں میں ہی تھا۔ وہ بہت دکھی تھا۔ وہ سلیم کو ساتھ لپٹا کے لیٹ گیا، مگر نادر قبرستان میں ہی تھا۔ کیوں؟ یہ بات اس وقت اس بچے کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کی ماں کی قبر کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، نادر کو اپنا انتقام لینا تھا۔ اس کے بعد نادر علاقے سے فرار ہو گیا اور بہت عرصہ واپس نہیں آیا تھا، مگر سلیم کو نشے کی عادت ایسی لگی تھی کہ اس نے اپنے جیسے نشے کے عادی لڑکوں سے دوستی کی، اور ان دوستوں نے اسے اور گندی عادتوں میں ملوث کیا۔ چنانچہ وہ ایک ایک بات بتاتا چلا گیا کہ کچھ عرصے سے وہ اور اس کے دوست رات کو عورتوں کی قبر میں اتر جاتے تھے۔ ناظرین گرامی، ان کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، رات بھر باری باری، اور جب کچھ دن تک کوئی نئی تدفین نہیں ہوتی تھی تو وہ پرانی قبروں کو بھی پامال کرتے تھے۔ جانے عالم کے اصحاب جواب دے گئے۔ یہ سب سننے کے بعد اس کا ڈنڈا اٹھا اور اس نے سلیم کو پوری طرح پیٹنا شروع کر دیا، مگر سلیم نے بالکل بھی مذمت نہیں کی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کا انجام قریب ہے۔ اور گل خان خاموشی سے ایک طرف بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ نہ اسے اپنے بیٹے پر ترس آ رہا تھا، نہ اسے دکھ ہو رہا تھا۔ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، مگر فکر کی بات یہ تھی کہ سلیم کا چوتھا دوست جو بیماری کا بہانہ کر رہا تھا وہ اپنے گھر سے غائب تھا، اور اس کی گرفتاری بہت ضروری تھی۔ تو ہم امید کرتے ہیں یہاں تک آپ لوگوں کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کا آخری پارٹ قسط نمبر 5 جو کہ اس کے ساتھ ہی اپلوڈ کر دی گئی ہے، آپ لوگ چینل کا وزٹ کر کے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری سٹوریز آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہوں گی۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور اس طرح کی مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو کر دیں لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔